نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ فطر فرض ہے. صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو صاف کرتا ہے. صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا. صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا، یعنی اس کا پھر وہ فائدہ نہیں جو اصل صدقے کا ہے. صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنی اس کی تاکید ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پہ فرض کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. جو بچہ آخری روزے کو پیدا ہو اس کا بھی ہوگا، چاہے وہ 1 دن یا چند گھنٹے کا ہو. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، لیکن پھر اگر نہ ہو ممکن تو پیسے بھی دے سکتے ہیں، یعنی راشن دینا بہتر ہے بنسبت پیسے دینے کے. گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے، یعنی جو بھی کسی علاقے میں لوگ خود کھاتے ہوں جیسے اسٹیپل فوڈ کے طور پر یا عام غذا کے طور پر، اسی کو صدقہ کریں. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام و صاعا من شعیر و صاعا من تمر و صاعا من اقط و صاعا من زبیب متفق علیہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 صاع غلہ یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع دیا کرتے تھے. منقع کیا ہوتا ہے؟ انگور، ڈرائی انگور ہوتے ہیں نا جو بڑے والے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتے تھے، یعنی اگر آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کا بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے. اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دے دیتے تھے. وہ کیوں؟ تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور اطمینان سے عید منا سکیں. شوہر اور بیوی دونوں ملازمت کرتے تو صدقہ فطر کون دے؟ دونوں میں سے جو چاہے دے، لیکن کوئی ایک ضرور دے دے. کوئی بھی دے سکتا ہے، اس کا ملازمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. صلاۃ العیدین، نماز عیدین کے مسائل. عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا يوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعة فليغتسل وان كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے اس روز یعنی جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا جو شخص جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، خوشبو میسر ہو تو وہ لگائے اور مسواک بھی کرے. تو یہ چھوٹی عید ہے، لیکن جو اصل عید ہے وہ کیا ہے؟ عید الفطر یا عید الاضحیٰ. تو اس روز بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء. رواہ الطبرانی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے، یعنی مخصوص لباس ہوتا تھا، اسپیشل ڈریس. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا. رواہ البخاری.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تاک کھاتے تھے۔ تاک کا کیا مطلب ہے؟ 1 یا 3 یا 5، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وطر پسند ہے، وطر کا ترجمہ تاک کیا ہوا۔ عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے۔ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه الترمذي صحيح۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، اور یہاں تو سردی ہے تو آپ کھلے میدان میں تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن بڑی مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے۔ عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم وتعتزل الحیض ان مصلاہن، متفق علیہ۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی ساری عورتیں سب عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض مسلمانوں کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کو نکلنے نہیں دیتے، تو اب یہ جو عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اور اس خوشی میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا جو ہے اس خوشی میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جن کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی جائیں عیدگاہ میں۔ کس لیے؟ تاکہ دعا میں شریک ہوں، اس خیر میں شریک ہوں، یعنی عورتیں بھی محروم نہ رہیں۔ نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے، یعنی اگر ممکن ہو، ورنہ سواری بھی کرنے میں منع نہیں کیا گیا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے۔ عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس فيكبر حتى ياتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى اذا جلس الامام ترك التكبير، رواه الشافعي۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ آپ کو آتی ہیں تکبیریں؟ آگے الفاظ آ رہے ہیں، پھر پڑھ لیں گے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے۔ عید الفطر میں تو ایک ہی دن ہے، لیکن اضحیٰ میں زیادہ دن۔ کان ابن عمر یکبر بمنی تلک الایام وخلف الصلوات وعلی فراشہ وفی فسطاطہ ومجلسہ وممشاہ وتلک الایام جمیعا، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تشریق کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت، یعنی اس قدر کثرت سے تکبیریں ہوتی تھی۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ چونکہ سیلف ایکسپلینیٹری آگے چیزیں آ رہی ہیں اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ کان یکبر ایام التشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، رواہ ابن ابی شیبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج میں یہ تکبیر پڑھا کرتے۔ پڑھیے سب۔ جی، اس کی کیسٹ ہم نے بنائی تھی تاکہ عید والے دن صبح صبح گھر میں لگا دی جائے اور بچے بڑے سنتے سنتے خود ہی اس کو پک کر لیں، آپ کو سکھانی نہ پڑے۔ اگر آپ گھر میں بچوں کو ساتھ لے کے مل کے پڑھیں، خود بھی ساتھ شامل ہو جائیں، تو آپ دیکھیں کہ خوشی دوبالا ہو جاتی۔ اور اب دیکھیں کہ خوشی کے موقع پر ہم اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بندہ مومن کو اللہ سے محبت ہوتی،
تو اس کے دن کا آغاز یا خوشی کا آغاز اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، یعنی بہت لیٹ نہیں کرنی چاہیے نماز۔ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے، یعنی سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینی چاہیے، اللہ یہ کہ پھر بہت سی ایسی جینوئن ریزنز ہو یا مجبوریاں ہو کہ جس میں لوگوں کا پہنچنا مشکل ہو تو اور بات ہے، ورنہ جلدی کرنی چاہیے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ عن عبداللہ بن بسر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خرج مع الناس فی یوم عید فطر او اضحى فانکر ابطاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبیح، رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے، اور وہ اشراق کا وقت تھا۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور ویسے بھی صبح کے وقت میں برکت ہے، اور نہ صرف یہ کہ عید کی نماز بلکہ باقی کاموں کو بھی جلد صبح شروع کرنا پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی کی ہے کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے، لیکن اب امت بالکل الٹ کام کر رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے۔ عن ابی الحویرث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الاضحى واخر الفطر وذكر الناس، رواہ الشافعی۔ حضرت ابو الحویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمرو بن حزم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو، اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو۔ ذکر الناس کا مطلب کیا ہے کہ اس دن خطبہ بھی ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کی جائے۔ کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سترہ امام کے آگے کی رکاوٹ کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے اگر اس کے آگے سے کچھ گزرے تو اس نماز میں خلل نہ آئے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى يوم عید او غیرہ نصبت الحربة بین یدیہ فیصلی الیہا والناس من خلفہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا تھا، یعنی لوہے کا ایک راڈ سا یا ایک عصا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز دو دو رکعت ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال صلاة الاضحیٰ رکعتان وصلاة الفطر رکعتان وصلاة المسافر رکعتان وصلاة الجمعة رکعتان تمام لیس بقصر علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ النسائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ مکمل نماز ہے، کم نہیں، یعنی اس کو ایک نہیں کر سکتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یا یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ جمعہ کی نماز ویسے آدھی بتائی گئی، نہیں، یہ مکمل اٹ سیلف اتنی ہی ہے، آدھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، یعنی پوری نماز یہی ہے۔ نماز عید کے لیے آذان ہے نہ اقامت۔ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر آذان ولا اقامت، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز آذان اور اقامت کے بغیر پڑھی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے، یعنی نماز پہلے ہوگی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبۃ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نماز عیدین خطبہ سے پہلے ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے۔
النافع رحمہ اللہ مولا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال شہدت الاضحى والفطر مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فکبر فی الرکعۃ الاولى 7 تکبیرات قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءۃ رواہ مالک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع کہتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ غلاموں کو بھی کتنا ایجوکیٹ کیا گیا۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ اسے مالک نے روایت کیا۔ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ انہ کان یرفع یدیہ مع التکبیر رواہ احمد۔ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے۔ نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔ ان النعمان بن بشیر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في العیدین وفي الجمعة بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاك حدیث الغاشیہ رواہ مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں عیدیں، اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں اور هل اتاك حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہ جو دوسری صورت ہے هل اتاك حدیث الغاشیہ، اس میں قیامت کے بارے میں بات آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس میں قیامت کی بات کس لیے؟ کیوں؟ یہ تو خوشی میں مزہ خراب کرنے والی بات نہیں۔ بندہ مومن کبھی بھی اپنے آخری انجام کو نہیں بھولتا، اور جتنی بھی بڑے بڑے گیدرنگز ہوتی تھی ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کرتے۔ سورۃ قاف کے بارے میں ملتا ہے، اور سورۃ قاف ساری کی ساری توحید اور آخرت کے دلائل پر مبنی ہے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم اضحیٰ او فطر فصلى رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے، نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے۔ ان جبیر ابن نضیر رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا و منکا ذکرہ فی فتح الباری۔ حضرت جبیر بن نذیر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکا کہتے۔ اس ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال قبول کرے، کیونکہ رمضان کے بعد جب عید آتی ہے یا پھر قربانی کی عید میں بھی، حج کے بعد جو ہوتی ہے، مسلمان کی خوشی کب ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں۔ تو عبادت کے بعد جو خوشی ہے وہ حقیقی خوشی ہے، اور پھر عبادت کے بعد فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ قبول بھی ہو جائے۔ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کی۔ کیوں؟ راستوں میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ یعنی اگر جمعہ کے دن عید ہو تو عید اور جمعہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اور عید اور ظہر کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال عیدان اجتمعا فی یومکم ھذا فمن شاء اجزأہ عن الجمعۃ وإنا مجمعون ان شاء اللہ تعالی رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں، ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی، جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے، یعنی دونوں چیزیں پڑھیں گے۔ ابر کی وجہ سے یعنی بادل کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے۔
اگر زوال کے بعد یعنی دوپہر کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی، کیونکہ نماز عید کا وقت ظہر سے پہلے پہلے کا ہے۔ عن ابی عمیر ابن انس رضی اللہ عنہما عن عمومۃ لہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رکبا جاؤوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشہدون انہم رأوا الہلال بالامس فامرہم ان یفطروا واذا اصبحوا یغدوا الى مصلاہم، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہما اپنے چچاؤں سے جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آئیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کی۔ یعنی ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کیونکہ عام طور پر ایسے جب پرابلمز آتے ہیں تو لوگ لا علمی کی وجہ سے باہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی اپنی عیدیں الگ کرنے لگتے ہیں۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے، رش میں پھنس گئے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے۔ جیسے اگر آپ لوگوں کو کوئی لے جانے والا نہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو گھر میں آپ 2 نفل پڑھ لیں۔ گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے۔ امر انس بن مالک رضی اللہ عنہ مولاہ ابن ابی عتبۃ بالزاویۃ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی كصلاۃ اہل المصر وتکبیرہم وقال اکرمۃ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام وقال عطاء اذا فاتہ العید صلی رکعتین، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا، تو ابن ابی عتبہ نے حضرت انس کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر کہی، نماز کی طرح نماز پڑھی، اور اکرمہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے، اور عطا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ گھر سے نکلے اور بعض لوگ صرف عید کے دن مسجد جاتے ہیں تو مسجد کا راستہ بھی نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد پہنچنے تک نماز مس کر بیٹھے، تو پھر وہ خود سے پڑھ لیں۔ عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے، یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، آپ کو اس دن عید ہی کرنی ہے، اور اس میں عید سے پہلے آپ کو فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہوتا شوال کے روزوں کے لیے کہ نیکسٹ ڈے ہی ہم عید کے ضرور رکھیں، آپ جس وقت چاہیں بس شوال کے اندر اندر رکھ لیں، اور یہ 6 روزے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہے اب آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں، اچھی سی عید منائیں، خوب تکبیریں پڑھیں اور دعائیں کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔